یہ سورہ طٰہٰ 12 نمبر آیت ہے جو پہلے بات کی تھی، جو درخت سے آواز آئی تھی تو آگ لینے گئے تھے وہاں، اللہ تعالیٰ نے رسالت سے سرفراز فرما دیا تھا تو نبوت مل گئی تھی۔ پہلے بتایا تھا آپ کو کہ نبوت وہبی شے ہے، یہ کسبی شے نہیں ہے، یہ نبوت امام احمد بن حنبل کو جب یہ قید کیا گیا تھا نا، اس مسئلے کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، اور دوسرا تھا یہ رؤیت باری تعالیٰ، یہ زیادہ تھا ویسے صفت کلام باری تعالیٰ۔ امام احمد یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے غیر مخلوق، وہ کہتے تھے نہیں مخلوق ہے، معتزلہ بادشاہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو امام احمد ان سے یہی بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ مجھے نہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہاں فرمایا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے؟ قرآن سے کوئی دلیل دے دو یا پھر سنت نبویہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان جو ہے نا وہ پیش کر دو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی، نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول میں، بلکہ کتاب و سنت کے اندر اس کے خلاف دلیلیں موجود تھیں، وہ دے نہیں سکے تھے، تو وہ وہی اپنی عقل دوڑاتے تھے، وہ فلسفیانہ پیش نہیں کر سکتے تھے، تو لاجواب ہو گئے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا رؤیت والا مسئلہ آ گیا ہے، کلام باری تعالیٰ اور رؤیت، یہ پہلے بتایا تھا آپ کو کہ رؤیت باری تعالیٰ قیامت کے دن برحق ہے، اور اس کے دلائل موجود ہیں کتاب و سنت میں، دلیلیں آپ سن چکے تھے، کافی دلیلیں ہیں۔ ایک کتاب بھی بتائی تھی آپ کو، دلالۃ الکتاب والعصر علی رؤیت اللہ تعالی بالبصر، کتاب یہ موبائلوں سے نکال کے دیکھ لینا، یہی نام لکھ کے نہ نکل آئے گی، کتاب اچھی ہے، جامع ہے کتاب اس مسئلے پر۔ تو دلالۃ الکتاب والعصر علی رؤیت اللہ تعالی بالبصر، یہ جامع بحث ہے اس کتاب کے اندر، کوئی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ دنیا کے اندر ویسے اللہ تعالیٰ کی رؤیت جو ہے نا اس آنکھ کے ساتھ، اب جو آنکھیں ہیں نا ہماری دنیا کے اندر، دنیاوی حیات کے اندر جو آنکھیں ہیں ہماری، ان آنکھوں کے اندر جو ہے نا استطاعت نہیں ہے، نبیوں کے لیے بھی نہیں ہے، اولیاء کے لیے بھی نہیں ہے، عام اہل ایمان کے لیے بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس آنکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سب سے زیادہ قوی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یعنی اگر پہاڑ جو ہے نا وہ دوسرا اپنی جگہ پر برقرار رہا نا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے، ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا، لیکن پہاڑ برقرار نہیں رہا تو نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ نہیں سکے، بلکہ وہ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی جو ہوئی تھی وہ برداشت نہیں کر سکے، تجلی، بے ہوش ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، بے ہوش ہو گئے، تجلی یعنی پہاڑ پر پڑی تھی تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، برداشت نہیں کر سکے تھے۔ تو اگر تجلی انسان پر پڑ جائے اللہ تعالیٰ کی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ بلکہ مسلم کے اندر ایک حدیث بھی آتی ہے، لو کشف لا احرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے چہرے کے انوار، روشنی وہ مخلوق پر پڑ جائے نا تو جلا کے رکھ دے، بھسم ہو جائے، سب کچھ جو ہے نا اس طرح راکھ ہی بن جائے، جل جائے، اگر تجلی پڑ جائے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق پر۔ آسمان اور زمین وہ برداشت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی تجلی، کوئی ساری مخلوق برداشت نہیں کر سکتی تجلی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ بے مثل ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، بے مثل، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو بہرحال یہ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا،
تجلا یا تجلا تجلیاً، ویسے جلو اس کا مادہ ہے جلو، جلوہ اردو میں استعمال ہو جاتا ہے لفظ جلوہ، جلا یجلو ہو تو متعدی ہے، تجلا یا تجلا تجلیاً ہو جائے تو لازم ہے۔ یہ جلا یجلو کا معنی روشن کرنا ہوتا ہے، روشن کرنا، جلا بخشنا لفظ عام استعمال ہو جاتا ہے، جلا بخشنا، یہ اردو کے اندر بھی۔ تو جلا یجلو جلوتن، جلا بھی آ جاتا ہے اور جلوتن میں مصدر آ جاتا ہے۔ جلا کا معنی ظاہر کرنا، جس طرح وہ سرمے کے بارے میں روایت پڑھی نہیں، اسمد سرما یجل البصر، یہ نگاہ کو روشن کر دیتا ہے، وہ متعدی ہے وہاں، البصر مفعول آ گیا ہے جلا یجلو۔ تو اس طرح ایک شعر ہے ادھر لکھا، جلس سیول عن الطلول کا انہا زوبرن تو جد و متونہا اقلامہا، یہ جلس سیول فاعل ہے، یہ سیلابوں نے پرانے کھنڈر اس طرح ظاہر کر دیے، سیول سیل کی جمع ہے نا، اس طرح ظاہر کر دیے جیسے وہ ایسی کتابیں ہیں جن کے قلم ان کے متون کو نیا کر دیتے ہیں۔ یہ تجلی کا معنی ہو گیا ظاہر ہونا، تجلی، کیونکہ باب تفاعل کی خاصیات میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لازم آتا ہے، لازم، متعدی جو ہے نا یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، تجلی یا تجلی، جلا یجلو فعل یفعل، یہ متعدی بھی آ جاتا ہے عام طور پہ، فعل یفعل اغلب متعدی آتا ہے۔ پہاڑ کے لیے ظاہر ہوا، جعلہ دکا، تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، جعلہ دکا، اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ دکا جو ہے نا، دکا یہ دکو، یہ نصرہ ینصرو سے ہے، اور دکا یہ دکو قاف کے ساتھ، وہ بھی قریباً اس کے معنی میں ہی ہوتا ہے، قریب قریب معنی ہے، اس کا معنی کوٹنا ہوتا ہے، کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دینا، دکا یہ دکو۔ یہ مدک کسی سے ہے نا، ہتھوڑے کو کہتے ہیں، ہتھوڑا آلہ ہے کوٹنے کا، مدک۔ تو بہرحال یہ دکا یہ دکو، کسی چیز کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دینا، دکا مفعول مطلق ہے اس جگہ پر، دکا ہو دکا کے معنی میں ہے، یہ دکا ہو دکا، جعلہ دکا، دکا ہو دکا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، قرآن میں آیا ہے اس میں، اذا دکت الارض دکن دکا، یہ سورۃ فجر ہے، اذا حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ۔ تو ارضن دکا بھی لفظ بولتے ہیں، یہ برابر اور ہموار زمین، یعنی کیونکہ یہ عموماً جو ہے نا کوٹ کر جو ہے نا برابر کر دیا جاتا ہے، کسی کو کوٹ کے برابر کر دیا جاتا ہے، جس طرح کھود بنی اس کو کوٹ کوٹ کر جو ہے نا برابر کر دیا گیا ہو، جس طرح کہ سطحی شے ہو جائے، سطح والی، یہ زمین کو اس دن جو ہے نا یہ برابر ہموار کر دیا جائے گا، یعنی اس کا اونچ نیچ جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کہ اس کے اندر اونچ نیچ نہیں رہے گا، زمین کے اندر اس طرح برابر ہو جائے گی، قاعا صفصفا، اس کا یہی معنی ہے، یعنی ہموار میدان، صاف۔ تو یہ ادھر یہ جلوہ جو اللہ کا ہوا تھا پہاڑ پر، تو اس پہاڑ کو زمین کے برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پہاڑ کو، یہ مراد ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جلوہ تو برداشت نہیں کر سکے، آگے سمجھے، یہ خرّ موسیٰ صاعقہ وخرّ موسیٰ صاعقہ، جب اسے دوسرا وہ بے ہوش ہو کے گر گئے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کئی جو ہے نا صاعقہ کا معنی موت بھی کرتے ہیں کہ فوت ہو گئے، اگرچہ یہ لفظ جو ہے نا صاعقہ یسع کو اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے فوت ہونے کے لیے، لیکن اس جگہ پر یہ معنی مراد نہیں ہے، اس جگہ پر جو ہے نا صرف بے ہوشی ہی مراد ہے، غشی جس طرح طاری ہو جائے کہ ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ دیں، حواس باختہ، یعنی بے ہوش، کوئی ہوش نہ رہے، کیونکہ اگلا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے، فلما افاقہ، فلما افاقہ، جب انہیں ہوش آیا، افاقہ ہوا یعنی ہوش آیا، قال کہا،
سبحانک تو پاک ہے، تب تو الیک میں نے تیری طرف توبہ کی، وانا اول المومنین اور میں سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے میں سب سے پہلا ہوں۔ ایک روایت ادھر لکھی ہے کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم کے حوالے سے، 480 نمبر حدیث ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، ویسے ایک جلد میں بھی چھپی ہوئی ہے، 2 جلدوں میں بھی علیحدہ علیحدہ۔ یہ کتاب السنہ شیخ البانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا انگلی کے پورے کے قریب رکھا، یہ انگوٹھا ہے نا تو انگلی کا پورا ادھر قریب کیا، سمجھانے کے لیے صرف فرمایا تھا کہ اتنی تھوڑی سی تجلی ہوئی تھی ابھی پہاڑ پر، نہیں اتنی سی تھوڑی سی تجلی ہوئی ہے پہاڑ پر، پوری تجلی نہیں ہوئی کہ پورے پہاڑ کے اوپر ہی، تھوڑی سی، تو وہ بھی پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ حدیث ہے کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اور جلالت کس قدر عظیم ہے۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اور تسبیح کے کلمے بھی ان کے سبحانک ما اعظم شانک، اس طرح ہیں یہ، ما اعظم شانک، کیا ہی عظیم ہے تیری شان، عظمت، جلال کتنا بڑا ہے، حیران ہو جاتے ہیں۔ ما اعظم تعجب کا صیغہ ہے نا، اللہ کے عظمت اور جلال سے وہ تعجب کرتے، حیران ہی ہو جاتے ہیں فرشتے حاملین عرش۔ قال سبحانک، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہی لفظ نکلا سبحانک، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت، یعنی اندازہ لگا لیا نا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور جلالت ہے اس کی۔ سبحانک، سبحانک، پھر ساتھ توبہ بھی کرتے ہیں، توب تو الیک، میں نے تیری طرف توبہ کی، میں نے تیری طرف توبہ کی، وانا اول المومنین، اول المومنین، توبہ کرتا ہوں، یعنی اس بات سے کہ تیری اجازت کے بغیر تجھے دیکھنے کی درخواست کر بیٹھا، یعنی ابھی تو نے مجھے اجازت دی ہی نہیں تھی، پہلے ہی میں مطالبہ کر بیٹھا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کو اجازت تو دیتا بھی نہیں ہے، نہ دی ہے کہ تو نے مجھے دیکھنا ہے اس طرح یا دیکھ لے مجھے، دنیا کی زندگی میں ایسے نہیں ہے، آخرت کے اندر تو خود اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا دے گا نا، اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور پر ایمان لانا ہو گیا نا، انا اول المومنین، کہ تجھ پر اور تیری عظمت اور جلال پر، یا اس پر کہ کوئی تجھے قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب میں یقین آ گیا ہے کہ واقعتاً قیامت سے پہلے تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ انا اول المومنین، اس میں یہ بھی آ جائے گا۔ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا فی نفس ہی ممکن ہے، سمجھ لگی نا، اس سے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ممکن تھا، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا تھا، اگر ناممکن ہوتا تو ناممکن کا سوال نبی نہیں کر سکتا، نبی ناممکن کا سوال نہیں کر سکتا، اس سے انہوں نے امکان نکالا اور معتزلہ کا رد بھی کیا ہے۔ بلکہ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معتزلہ جو ہے نا اس سے حجت پکڑتے ہیں، لن ترانی لفظ سے، لن ناصبہ جو ہے نا اس کو وہ یہ تابیدی لیتے ہیں مراد، کہ تابیدی نفی، تابیدی یعنی مستقبل کے ساتھ نفی کا تعلق ہے، اور تابیدی ہے نفی۔ اہل سنہ جو ہے نا وہ تابیدی نفی نہیں لیتے، وہ تاکیدی نفی لیتے ہیں، لن ترانی۔ اس دن شعر بھی سنایا تھا آپ کو ابن مالک کا، من اراد نفی بلن معبدا قولہ اردد و سواہ فازدا، یہ ابن مالک کا شعر، ان کی جو کتاب مشہور ہے نا الفیہ،
اس میں نہیں ہے یہ شعر۔ ایک ان کی دوسری کتاب ہے ابن مالک کی الکافیۃ الشافیہ، یہ نحو کے اندر ان کی بڑی کتاب ہے، شعروں میں ہے یہ بھی، الکافیۃ الشافیہ، یہ نحو کے اندر ہے، اس میں ہے یہ شعر۔ میری وہ عربی کتاب ہے تعریب المنادی، اس میں جہاں یہ فعل مستقبل کی بات ہے نا لن ناصبہ کے ساتھ مؤکد، وہاں یہ لکھا ہوا ہے شعر ابن مالک کے حوالے سے۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی ہے یہ شعر ابن مالک کا، اور وہاں الکافیۃ الشافیہ کا میں نے حوالہ بھی دیا ہوا ہے، اس کا شعر کا نمبر بھی بتایا ہوا ہے۔ قال یا موسیٰ، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ جو باتیں پہلے کی تھی نا وہ، اور اب مزید جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ یہ جو بے ہوش ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے طبیعت پر کچھ اثر بھی ہوتا ہے وقتی بے ہوشی کا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون دینے کے لیے جو ہے نا بشارت سنائی، ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، بے شک میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ چن لیا، اپنے کلام کے ساتھ چن لیا، علی الناس لوگوں پر، یعنی لوگوں پر چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ استفا یستفی، صفی سے ہے نا، صفی کہتے ہیں پسندیدہ شے، یعنی پسند کر لیا، استفا یستفی، یہ اصل میں تا کے ساتھ تھا، تا کو توا سے بدلا ہوا ہے، باب استفعال کی، فا کلمے کی جگہ پر سواد آ گئی ہے نا تو تا کو توا کے ساتھ بدل دیتے ہیں، اور بھی حروف ہیں استفیتو کا، یہ انتخبا، استفا، اجتبا، ان کا معنی ہوتا ہے یعنی پسند کر لینا، یہ منتخب کر لینا۔ اللہ تعالیٰ رسالت کے ساتھ ہر ایک کو تو یہ پسند نہیں نہ کرتا، منتخب نہیں کرتا کہ ہر ایک کو رسول بنا دے، نبی بنا دے، یہ تو نہیں ہے، یہ وہبی شے پہلے بھی بتایا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کر لیا تھا یہ مصر کے اندر، اور مزید یہ کہ ساتھ ہم کلامی جو ہوئی ہے یہ ایک مزید صفت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ہم کلام شرف بخشا ہے یہ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ معراج دوسرا شفاعت والی حدیث کے اندر بھی ہے نا، لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ اے موسیٰ تو وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور تجھے منتخب کیا، پسند کیا تھا اپنے ساتھ کلام کرنے کے ساتھ، وہاں بھی وہ ذکر کریں گے، لہذا تو جو ہے نا ہماری سفارش کر دے، یا آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نفی کر دیں گے، وہی یاد کر کے انہوں نے جو دنیا کے اندر ان کے قتل خطا ہو گیا تھا نا، ایک قبطی مارا گیا تھا، مکہ مارا تھا جس کو، تو سفارش نہیں کریں گے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُکَ، اللہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ، آپ پکڑ لیں، لے لیں، جو میں نے آپ کو دیا ہے لے لیں۔ یہ اسی طرح یہ ہو گیا نا جس طرح خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس طرح ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ما جو ہے نا یہ کلمہ عامہ ہے، عموم کے لیے آتا ہے، یہ اصول فقہ کی کتابوں میں 10 کلمات لکھے ہوئے ہیں، کلمات عموم، ان میں ما بھی لکھا ہوتا ہے، ما اور من، یہ اصل یہ ہے کہ یہ عموم کے لیے ہیں، قرائن اگر پائے جائے نا تو پھر عموم سے ہٹ بھی جاتے ہیں، یعنی خصوص بھی مراد لے لیا جاتا ہے، خاص، تو یہاں عموم ہے ما آتیتو کا، یعنی جو بھی میں نے تجھے دے دیا ہے نا اس کو لے لیں۔ وہ تورات تھی نا، تختیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا یہ تورات لکھی تھی، بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے اس کے بارے میں، اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھی تھی تورات۔ اب ہم نے تو وہ لکھائی ویسے دیکھی نہیں ہے، کیونکہ اصل تورات جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے دنیا کے اندر، کہ وہ جو دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ماں بتا رہا تھا کہ عموم کے لیے، یعنی جو کچھ بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے نا وہ لے لیں آپ، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیں شکر کرنے والوں میں سے، شکر کرنے والوں سے۔
ہاتھ سے لکھی، میں نے تو کہا کہ ہم نے تو دیکھی نہیں ہے، اصل نسخہ جو ہے نا وہ اب بالکل نایاب ہے، ناممکن ہے کہ کہیں سے ملے، کہ وہ لکھائی کیسی تھی وہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کس طرح کی لکھائی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام سے اچھی لکھائی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابت کی طرح کوئی دوسرا کتابت تو نہیں کر سکتا نا، کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ تو نبی کی تو یہ ہو سکتی ہے کہ شان نبی بھی اس کو لکھنا نہ آتا ہو، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ نبی کو لکھنا نہ آتا ہو بالکل ہی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا بالکل ہی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کی صفت جو ہے نا سب سے اعلیٰ ہے، للہ المثل الاعلیٰ، تو وہ اعلیٰ جو ہے نا وہ لکھائی، جس طرح اللہ کا کلام بے مثل ہے، اللہ تعالیٰ کی لکھائی کی طرح کوئی دوسرا تو لکھ نہیں سکتا، یہ کہ احسن ہوگی، احسن لکھائی اللہ تعالیٰ کی، سمجھ لگی نا۔ تو پھر اتنی بڑی نعمت ہے یہ، نبوت سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، کتاب مل جائے اللہ کی طرف سے، نبوت مل جائے، نبوت کے ساتھ کتاب مل جائے، صاحب شریعت ہو جائے نبی، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور ہو جا آپ یعنی شکر گزار لوگوں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے، یعنی اپنے جو پیغامات اور اپنے کلام کے لیے تمہیں چنا ہے یہی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا جو چیز مل گئی اس پر قناعت کر، کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کر جو تیری طاقت سے باہر ہے، یعنی یہ جو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا نا یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ اس سے مقصود موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینا ہے کہ دیکھنے سے روک دینے پر دل گرفتہ نہ ہو، یعنی دیکھنے سے جو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے نا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو اس طرح دل گرفتہ نہ ہو جائیں، تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرما کے وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین سُبْحَانَکَ اللہم وَبِحَمْدِکَ أَشْہَدُ أَن لا الٰہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔